اذ استسقا، اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی. اذ استسقا موسیٰ لقومہ، اور جب مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی. یہاں پر ایک تفصیلی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں. مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ لفظ از جو ہے اس سے پہلے اذکر یا اذکرو مقدر ہوتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اذکر کا معنی کہ اے محبوب یاد کیجئے. اگر اذکرو مقدر نکالا جائے تو اس کا معنی ہوگا کہ ان کو یاد کرائیے. تو یہاں پر اکثر مفسرین کرام نے اذکر مقدر نکالا ہے. معنی اس طرح ہے کہ محبوب یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. تو میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یاد اس کو کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو. یاد اس کو کرایا جاتا ہے جو موقع پر موجود ہو، جو اس معاملے کو دیکھ رہا ہو، جو عینی شاہد ہو، اس کو یاد کرایا جاتا ہے. تو یہاں پر رب ذوالجلال نے ایز فرمایا ہے تو یوں فرمایا اے محبوب یاد کیجئے جب آپ کا نور مقدس چوتھے حجاب عظمت پہ یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. تو جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی، پانی کی قلت تھی تو آپ سے پانی مانگا. تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے اور ہر کسی نے اپنے پینے کی جگہ سمجھ لی. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک پتھر پر مارا تو اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. فانفجرت کا معنی پس پھوٹ پڑے. اس پتھر سے 12 چشمے. کل اناس مشربہم، ہر قبیلے نے اپنے اپنے پینے کی جگہ کو پہچان لیا. آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو اللہ رب العزت کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھیلو، فساد نہ مچاؤ زمین میں. یہ رب قدوس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے. اس قوم پر اللہ رب العزت نے بے پناہ انعامات فرمائے تھے. آسمان سے ان کے لیے رزق من و سلوہ اترتا تھا اور اسی طرح پتھر سے پانی بھی نکلتا تھا. اب یہ پتھر کون سا تھا؟ اس میں متعدد روایات ملتی ہیں. بعض نے لکھا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت میں سے آیا تھا. بعض نے کچھ اور لکھا ہے. بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کپڑے اتار کر رکھے اور نہا رہے تھے. اللہ کے حکم سے یہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا اور ننگے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر کے پیچھے بھاگے، کیونکہ لوگوں کا کچھ کہنا تھا، ان کے کچھ اعتراضات تھے موسیٰ کلیم علیہ السلام کی ذات بابرکات پر. وہ رب نے ان کے اعتراضات کو دور کرنے کے لیے پتھر کو حکم دیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر دوڑ پڑو. تو یہ پتھر موسیٰ کلیم علیہ السلام کے کپڑے اٹھا کر جب بھاگا تو موسیٰ کلیم علیہ السلام ننگے بدن اس پتھر کے پیچھے جب بھاگے تو جن جن کو جو اعتراض تھا وہ سارے اعتراضات ان کے رفع ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے اس طرح اپنے کلیم علیہ السلام کو عزت اور بلندی مرتبے سے نوازا. اسی طرح رب ذوالجلال اپنے پیارے کلیم علیہ السلام کو بے پناہ معجزوں سے بھی نوازا تھا. جو بھی آپ کی قوم نے مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی طاقت سے انہیں کر کے دکھایا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ عصا مبارک پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا. اور اسی طرح ایک معجزہ یہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب یہ اپنے عصا مبارک کو زمین میں گاڑتے تو یہ کھجور کا درخت بن جاتا. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ آپ نے عصا مبارک پانی پر مارا تو راستے بن گئے. اسی طرح اپنے عصا مبارک کو پتھر پر مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ مبارک بغل میں دیتے تو وہ چمکنے لگ جاتا، ید بیضاء. اس طرح اور بھی معجزات اللہ رب العزت نے موسیٰ کلیم علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے. یہ درس قرآن کے حوالے سے، اس آیت کریمہ کے حوالے سے کچھ گزارشات تھیں جو میں نے عرض کی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کا سچا غلام بنائے.